کسی ملک پر ایک بادشاہ حکمران تھا جس کو مختلف اقسام کے ٹیکس اور کئی اقسام کی مد میں بھرپور آمدنی حاصل تھی۔ بادشاہ کی آمدنی کا یہ عالم تھا کہ شاہی محل کی وہ جگہ جو کہ خزانہ رکھنے کے لیے وقف تھی ایک بہت عرصہ پہلے مکمل طور پر بھر چکی تھی، اور نتیجہ کے طور پر بادشاہ نے محل کے قریب کے مکانات خریدنا شروع کر دیے تھے تاکہ خزانہ ان میں رکھا جا سکے۔ تاہم اب حالت زار کچھ یوں تھی کہ قریب کے مکانات شاہی خزانے سے مکمل طور پر بھر چکے تھے، اور محل کے اطراف میں کوئی ایسا مکان نہ بچا تھا جو کہ بادشاہ کے خزانے سے نہ بھرا ہوا ہو۔ ایک دن بادشاہ محل کی چھت پر پہنچا اور اس نے محل کے اطراف کی جگہوں کو بغور دیکھا کہ شاید کوئی جگہ ایسی ہو جو کہ خریدنے سے رہ گئی ہو، لیکن بادشاہ کو شدید قسم کی مایوسی ہوئی جب اسے بتایا گیا کہ محل کے اطراف کے تمام تر مکانات خرید کر اس میں خزانہ بھرا جا چکا ہے۔ بادشاہ سخت کشمکش اور الجھن کے عالم میں کھڑا تھا کہ اچانک ہی محل کے نیچے سے گزرنے والے فقیر نے محل کی چھت پر بادشاہ کو کھڑا دیکھا اور فوراً ہی بادشاہ کو مخاطب کیا کہ شہنشاہ، میں غریب تجھ سے تیری سخاوت کا سوال کرتا ہوں۔ بادشاہ نے فقیر کی صدا سنی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فقیر کو مناسب مال دے کر رخصت کر دیا جائے، اور سپاہیوں نے فقیر کو فوراً ہی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کر دی۔ فقیر بادشاہ کا شکر گزار ہوا، تاہم اس نے بادشاہ کی پریشانی بھانپ لی اور دریافت کیا کہ کیوں پریشان ہو۔ بادشاہ نے کہا، میاں تم کو تمہارا مقصد مل گیا، تم جاؤ، تم کیا ہماری پریشانی دور کرو گے؟ فقیر نے کہا، شہنشاہ، کہنے کو میں ایک فقیر ہوں، لیکن کیا پتا کہ آپ کی مشکل کا حل میرے پاس موجود ہو۔ بادشاہ نے فقیر کی یہ بات جو سنی تو اپنی مشکل فقیر کے من و عن بیان کر ڈالی۔ فقیر نے یہ بات سنی اور زور سے مسکرا دیا اور بولا، شہنشاہ، بس اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو؟ بادشاہ نے کہا، یہ بات تمہارے لیے اتنی سی ہوگی، لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ فقیر نے کہا، بادشاہ تم فکر نہ کرو، تمہارا خزانہ جو کہ اطراف کے گھروں میں ہے وہ سارا کا سارا ہی تمہارے محل کے اندر ہی سما جائے گا، اور مزید خالی جگہ محل کے اندر ہی نکل آئے گی تاکہ مزید خزانہ اس کے اندر جمع ہوتا رہے۔ بادشاہ نے فقیر کی یہ بات سن کر سخت حیران ہوا، پوچھا، وہ کیسے؟ فقیر نے کہا، جیسا میں کہوں اس پر عمل کرو اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ فقیر نے کہا، اپنے سپاہیوں کو یہاں سے چند کوس دور ایک قبرستان ہے وہاں بھیجیے، پیپل کے پرانے درخت کے نیچے ایک بہت ہی پرانی شکستہ حال قبر ملے گی، اس کو کھدوا لیں اور اس میں ڈھانچہ ملے گا، سپاہیوں سے کہیں کہ اس ڈھانچے کی صرف کھوپڑی لے آئیں۔ بادشاہ حیرت اور گو کی کیفیت میں یہ سب سنتا رہا، وہ فقیر کی گفتگو پر حیران زدہ تھا، تاہم اس نے سپاہیوں کو یہ سب کرنے کا فوری طور پر حکم دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کھوپڑی بادشاہ کے بالکل سامنے موجود تھی۔ بادشاہ نے فقیر کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اس کھوپڑی کے سر میں ایک بڑا سوراخ کرواؤ تاکہ اس میں سے اشرفیاں گزر سکیں۔ بادشاہ نے فوراً ہی حکم دیا، فقیر جو کہتا ہے کیا جائے۔ کچھ ہی دیر گئی تھی کہ کھوپڑی میں سوراخ ہو چکا تھا اور وہ بادشاہ کے روبرو تھی۔ بادشاہ نے پھر فقیر کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا۔ فقیر نے کہا، اب تمہارے محل میں جتنا بھی خزانہ ہے سارا باہر لاؤ۔ فوراً خزانہ باہر لایا گیا اور فقیر نے بادشاہ کو کہا، اب اپنے آدمیوں سے کہو کہ اشرفیاں ذرا جو کچھ بھی صندوقوں میں ڈالیں وہ اس طرح ڈالیں کہ وہ اس کھوپڑی کے اندر سے ہوتی ہوئی صندوق میں جائے۔ بادشاہ عجیب بے یقینی کے عالم میں تھا، لیکن خزانچیوں کو حکم جاری کیا کہ ایسا ہی کیا جائے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص کھوپڑی پکڑی ہوئی تھی اور دوسرا مال و زر اٹھا کر اس کھوپڑی سے گزارتا
صندوقوں میں بھر رہا تھا، اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کو شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ وسیع و عریض کمرہ جو کہ خزانے سے لبالب بھرا ہوا تھا، اس میں تمام کا تمام خزانہ اس کھوپڑی سے گزرنے کے بعد کمرے کے ایک کونے میں سما گیا تھا، اور جگہ خالی ہی خالی تھی۔ بادشاہ پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات غالب تھے۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا، اب محل کے اطراف میں جو بھی مکانات ہیں جن میں تمہارا خزانہ بھرا ہے وہ سارا نکلواؤ، اور اسی طرح اس کو بھی کھوپڑی سے گزارو اور صندوق میں منتقل کرو۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، اور سپاہیوں نے خزانے کے ڈھیر لیے چلے آئے، اور خزانچی اس تمام خزانے کو بھی اسی انداز سے صندوقوں میں بھرنے لگا۔ اور کچھ دیر بعد بادشاہ پہلے سے کہیں زیادہ حیرت کے عالم میں تھا، کیونکہ اطراف کے مکانات کا بھی سارا ہی خزانہ صندوقوں میں جمع ہو چکا تھا، لیکن خزانہ رکھنے کے کمرے میں وسیع جگہ پھر بھی خالی کی خالی ہی تھی، جبکہ بادشاہ کا تمام تر خزانہ جمع ہو چکا تھا۔ بادشاہ کی حیرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بادشاہ کی خواہش پوری ہو چکی تھی، فقیر کو اس کی خواہش سے بڑھ کر خیرات مل چکی تھی، سو فقیر نے بادشاہ سے جانے کی اجازت چاہی اور کہا، اے بادشاہ، اب جو کچھ بھی اس خزانے میں جمع کرو اسی کھوپڑی سے گزار کر جمع کرتے رہنا، تمہارا خزانہ جمع بھی ہوتا رہے گا، اور تمہارا یہ وسیع و عریض کمرہ بھی کبھی نہیں بھرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی فقیر نے باہر کے راستے کی جانب قدم بڑھائے۔ بادشاہ جو خوشی سے اور مسرت سے بے حال تھا، اچانک ہی اس کو ایک خیال آیا۔ اس نے فقیر سے کہا، میاں جاتے جاتے یہ تو بتاتے جاؤ کہ کیا کھوپڑی جادو کی کھوپڑی ہے؟ فقیر یہ سن کر دھیرے سے مسکرایا اور بولا، نہیں بادشاہ، یہ جادو کی نہیں، یہ ہوس کی کھوپڑی ہے، اور اب یہ تمہارا خزانہ اب کبھی بھرنے نہیں دے گی، کیونکہ جب کھوپڑیوں میں ہوس آ جائے تو انسان کے پاس کتنا بھی ہو وہ اس کو پورا نہیں پڑتا۔ لگتا یہی ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقات کو جانے انجانے میں یہی کھوپڑی مل گئی ہے جو ان کو 75 سال سے کسی طرح پورا ہی نہیں پڑ رہا، اور جب کسی کو بے تحاشا ہونے کے باوجود پورا نہیں پڑ رہا ہو تو پھر اس کا پورا قبر کی مٹی ہی کرتی ہے۔